ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتوں اور انعامات والا مہینہ ہوتا ہے۔ وہ مہینہ آیا اور اب تقریباً مہمان ہے، روانگی کی تیاری ہے اس کی۔ مہینے کے اختتام میں ایک رات آتی ہے جسے ہم چاند رات کہتے ہیں۔ تو اصل حقیقت یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ وہ چاند رات کس لیے ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں معاشرتی طور پر ایک نظام، ایک سسٹم بنا ہوا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید چاند رات اس لیے آتی ہے کہ جو پورے رمضان میں ہم نے برکتیں سمیٹی تھیں، پورے رمضان میں جو رحمتیں لوٹی تھیں، پورے رمضان میں جو نیکیوں کے خزانے جمع کیے تھے، اسے لٹانا ہے ہم نے۔ ایک چھوٹا سا رومال لینا ہوتا ہے، اسے ہم نے چاند رات پہ رکھا ہوتا ہے۔ جوتا خریدنا ہے، اسے ہم نے چاند رات پہ رکھا ہوتا ہے۔ گھڑی کسی نے لینی ہوتی ہے، وہ چاند رات پر ڈیپینڈنٹ کرتی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتی کیا دکاندار پہلے جوتا نہیں دیتا، یا پہلے رومال نہیں دیتا، یا گھڑی نہیں دیتا۔ ایک چیز لینی ہوتی ہے، 3 لڑکے بائک پر سوار ہوتے ہیں، بازار پہنچتے ہیں، بائک گھماتے ہیں، گلیوں میں شور مچاتے ہیں۔ تو جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک عجیب افراتفری کی کیفیت معاشرے کے اندر نظر آتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا چاند رات اس لیے آتی ہے؟ یہ اس کے علاوہ بھی چاند رات کے کچھ مقاصد ہیں۔ ہم نے آج تک اصل میں چاند رات کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہم چاند رات کو سمجھتے ہیں کہ یہ خوش ہونے کا ذریعہ ہے، یہ تفریح کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو شریعت خوشی کا بھی منع نہیں کرتی، شریعت تفریح کا بھی منع نہیں کرتی، لیکن اس کے باوجود بدقسمتی سے ہماری تفریح کا آغاز ہی اللہ کی نافرمانی سے ہوتا ہے۔ شریعت تو منع نہیں کرتی خوشی سے، لیکن ہماری خوشی کا آغاز ہی اللہ کی نافرمانی سے ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک گانا بجانا نہیں ہوگا، جب تک باجے نہیں بجیں گے، ڈول تاشے نہیں بجیں گے، جب تک شور شرابہ نہیں ہوگا، جب تک ہلا گلا نہیں ہوگا، تو تفریح کا مزہ ہی نہیں آتا۔ نہیں، خوشی اللہ کی عبادت کے اندر ہوتی ہے۔ اور یہ حدیث مبارکہ تو تقریباً سب کو یاد ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے پوچھا گیا کہ حضور آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ میں اس دن پیدا ہوا تھا۔ تو یہ اپنی ولادت پر خوشی کا اظہار تھا نا، لیکن انداز بھی تو آپ نے دیکھ لیا۔ تو یہ حدیث ہمیں سکھانے کے لیے کافی نہیں تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں خوشی منائی تو جاتی ہے، لیکن خوشی منانے کا ایک سٹائل ہوتا ہے نا، ایک انداز ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا انداز سب سے منفرد ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چاند رات کی حقیقت کیا ہوتی ہے۔ چاند رات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہی لیلۃ الجائزہ، یہ لیلۃ الجائزہ ہے۔ لیلۃ الجائزہ کا مطلب یہ ہے کہ پورے مہینے جنہوں نے محنت مزدوری کی ہے نا، اب ان کی ریکوری کی بات ہے، اور اب ان کی چھان بین ہوگی، اب ان کو اجرت دی جائے گی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم سارا مہینہ مزدوری کرتے ہیں، اور جب اجرت کی بات آتی ہے ہم وہ جگہ چھوڑ کے ہم عیاشی کے لیے نکل جاتے ہیں۔ لیلۃ الجائزہ کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کے اپنی اجرت لیں اللہ کی بارگاہ سے۔ آج اللہ رب العالمین عطا کرنے پر مائل ہے، آپ اللہ کی بارگاہ سے عطا لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چاند رات کی فضیلت کے حوالے سے مختلف ارشادات مختلف مقامات پر فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے سرکار نے فرمایا کہ یہ ایک بڑی بابرکت رات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ملنے والی رات ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس رات کو لیلۃ الجائزہ یعنی کہ انعامات کے تقسیم کرنے والی رات بھی کہا جاتا ہے۔ پھر ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 2 عیدوں کے متصل راتوں کو عبادت کے لیے زندہ کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن جب سارے لوگوں کے دل مر جائیں گے، اس کے دل کو مرنے نہیں دے گا۔ وہ 2 راتیں، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات، ان 2 راتوں میں جس نے عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کر لیا، تو کل بروز قیامت جب میدان حشر میں سورج کی شدید تپش کی وجہ سے جن کے دل مردہ ہوں گے، اللہ ان کے دلوں کو مرنے نہیں دے گا۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ جس نے 4 راتوں میں عبادت کر لی، سال میں صرف 4 راتیں آتی ہیں ایسی کہ جس نے ان راتوں میں عبادت کر لی، اللہ تبارک و تعالی اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ وہ 4 راتیں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ لیل الترویہ 8 ذی الحج کی رات، اور فرمایا کہ عرفہ کی رات لیلۃ العرفہ، 9 ذی الحج کی رات لیلۃ النحر، 10 ذی الحج کی رات، اور فرمایا کہ لیلۃ الجائزہ عید الفطر کی رات۔ 2 راتیں تو وہی آگے جو میں نے پہلے ذکر کی تھی، 10ویں یعنی کہ ذی الحج کی رات، عید الاضحیٰ کی رات اور عید الفطر کی رات، ساتھ میں 8ویں 9ویں کی رات کو بھی شامل کر لیں۔ ان 4 راتوں میں جس نے عبادت کر لی، اللہ رب العالمین اس پر جنت کو واجب قرار دے دیتا ہے۔ پھر اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 رات ایسی آتی ہیں کہ جس میں اللہ رب العالمین کسی کی دعا کو ریجیکٹ نہیں کرتا، دعا کو رد نہیں فرماتا۔ فرمایا کہ جمعہ کی رات اور رجب کی 1 تاریخ کی رات، شعبان کی 15ویں رات، اور دونوں عیدوں کی راتیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یعنی کہ یہ عید الفطر کی جو ہماری چاند رات ہے، یہ وہ رات ہے کہ بندہ منہ سے کچھ نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، اور ہم اس دن اللہ سے مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے، ترتیب کے حوالے سے تو 5ویں حدیث ہے، آپ سماعت فرمائیے گا ذرا تعجب سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین روزانہ جب رمضان المبارک کا آغاز ہوتا ہے، ہر روز شام کو افطاری کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ ایسے افراد کو جہنم سے آزاد کرتا ہے کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی۔ اور پھر چاند رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے مہینے کے برابر لوگوں کو آزاد فرماتا ہے، یعنی کہ 3 کروڑ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی رات میں جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اب اندازہ فرمائیے کہ روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ افراد کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے کہ پہلے عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنے لوگ آزاد کیے؟ 1 کروڑ بندہ جہنم سے آزاد کر دیا، دوسرے عشرے میں 1 کروڑ بندہ جہنم سے آزاد کر دیا، تیسرے عشرے میں 1 کروڑ بندہ جہنم سے آزاد کر دیا، اور جب یہ عشرے مکمل ہو گئے، آج چاند رات تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ہی تعداد میں یعنی کہ 3 کروڑ مزید افراد کو جہنم سے آزاد کر دیا، اور ان افراد کو آزاد کیا جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی۔ اب اندازہ فرمائیے، اور ہم اس رات میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ گاروں کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر ڈالتا ہے، تو ہم اسی رات میں ایسے اعمال کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ پھر ہمیں ان اعمال کے بدلے میں جہنم میں ڈالنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو چاند رات کے مقاصد ہیں، اللہ رب العالمین نے چاند رات جو عطا کی ہے وہ لیلۃ الجائزہ ہے۔ اللہ رب العالمین کا فضل ہوگا یہ آج آنے والی رات ہو یا اس سے آنے والی رات ہو، یہ تو چاند پر منحصر ہے نا، اگر آج رات نظر آئے جیسے یا اس سے اگلے دن، تو جو بھی رات ہو اس کا شیڈول آپ ابھی سے تیار کریں، اس کی تیاری آپ ابھی سے کریں، اپنے ذہن کو تیار کریں کہ ہم نے اس رات میں رب کو راضی کرنا ہے۔ پورے مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے 3 کروڑ افراد کو جہنم سے آزاد کیا ہے۔ اللہ کا یہ فضل ہو جائے کہ ہم جیسے گناہ گاروں کا نام اس میں آ جائے، لیکن ہم نے اس رات میں ان لوگوں میں اپنے نام کو داخل کروانا ہے، اور یہ تو انعامات کی تقسیم کی رات ہے، اجرت دینے والی رات ہے نا، تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم اجرت کے ٹائم پہ تو پہلے سب میں آ کے کھڑے ہو جائیں، تاکہ سب سے پہلے انعامات ہمیں عطا کیے جائیں، سب سے پہلے لطف و عطا تو ہمارے اوپر نازل کی جائیں، لیکن ہم سب سے پہلے مسجد سے فرار ہوتے ہیں۔ اور بدقسمتی سے پھر عید کا دن ایسا آتا ہے اور اس کے بعد کے دن ایسے آتے ہیں کہ یا تو مسجد میں جمع غفیر ہوتا ہے ماشاء اللہ رمضان میں، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ 4-6 افراد یا پھر انتظار کرنا پڑتا ہے کہ کوئی دوسرا بندہ آ جائے تو جماعت میں شریک ہو جائیں، تو یہ رواج تو نہیں ہے۔ اور رمضان کا مقصد بھی یہ نہیں تھا، کیا رمضان اس لیے آیا تھا کہ ہم ایک دفعہ مسجد کو بھریں اور رمضان کے جاتے مسجد کو خالی کر دیں؟ ہم 1 مہینے کے لیے تو مسلمان نہیں ہوئے تھے، یا 1 مہینے کے لیے تو مومن نہیں ہوئے تھے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس بابرکت رات میں اپنی ذات اقدس کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی انعامات میں اپنا